بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے جتنے بھی چاہنے والے بیٹھے ہیں میرے سامنے تشریف فرما ہیں، سب اپنے چاہنے والوں کو، عقیدت مندوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے چاہنے والوں نے کچھ سوال کیے کہ پیر صاحب ہمیں محرم الاحرام میں یہ بتائیں کہ ہم اپنے والدین کی قبروں پر جائیں اور کیا عمل ایسا کریں، کیونکہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ اسپیشلی 10 محرم کو جا کر قبرستان میں قبروں کو وہ جو ہے اس کو مٹی کے ساتھ اس کو تیار کریں دوبارہ سے اور پھول چڑھائیں گلاب کے، اور ایک طرف تو غم چل رہا ہوتا ہے حضرت امام حسین سید الشہداء کربلا کا، اور دوسری طرف ہم قبرستانوں کو سجا کر آتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنے اپنے بزرگان دین کی قبروں کو۔ تو پیر صاحب کیا ہمیں یہ عمل ایسا کرنا چاہیے؟ یہ سوال چاہنے والوں نے کیا جو میرے سامنے اس وقت تشریف فرما ہیں۔ تو کیونکہ انسان کی عقل تو کام کرتی ہے، چاہے کچھ باتیں کہیں لکھی ہیں یا نہیں لکھی ہیں۔ درد دل حضور کے غلام عاشقان مصطفیٰ کبھی بھی ان ایام میں اپنے گھروں میں خوشی نہیں رکھتے، کسی کے بیٹے کی شادی کی خوشی ہے یا کسی کی بیٹی کی یا عزیز و اقارب کی۔ کوئی بھی حضور کا غلام چاہنے والا ان ایام میں، جبکہ ان ایام میں حضور کی آل نے، حضور نبی رحمت کی آل نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا پروردگار کے لیے، اور اپنے نانا کی شریعت بچا لی۔ تو اتنا بڑا غم دکھ جس بے دردی سے اس یزید نے نبی رحمت کے خاندان کو ختم کر دیا اور ختم کرنے کی کوشش کی، تو اتنی تکلیف کے یہ ایام ہوتے ہیں کہ ہم اہل سنت اس چیز کو بیان کرتے ہوئے بڑی دکھ اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس ظالم نے جیسے نبی رحمت کے اس گھرانے کو، نبی کی شہزادیوں کو کربلا کے بعد جو ظلم کیے، بے پردہ کیے، اور کس تکلیف سے انہیں گزارا ہے۔ تو ان ایام میں تو کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت ہے، کوئی بھی ایسا خوشی کا کام نہیں کرتا۔ پورا سال انسان اپنے گھروں کو سجاتا ہے، خوشیاں، رمضان المبارک کی رحمتیں، کہیں شعبان المبارک کی رحمتیں، کہیں ربیع الاول کی رحمتیں، برکتیں پورا سال ہم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے برادریوں میں کہ اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے رشتہ داروں میں، تو برادری کا اتنا ادب احترام لحاظ کیا جاتا ہے کہ ہم 6 ماہ کے لیے اپنے خوشیاں، اپنے فنکشن سب کینسل کر دیتے ہیں۔ تو جب باری آتی ہے نبی رحمت کے خاندان کی، تو پھر ہم پوچھنے کے لیے لوگوں کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے یا نبی رحمت کا یہ خاندان جو قربان ہوا، تو ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ پھر اپنے پاس سے جو جس کا دل کرتا ہے وہ بتا دیتا ہے، تو لوگ اسی راستے پر چل کر وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قبرستان کا جانا اور محرم الاحرام میں جو روحیں ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں، کیا کرتی ہیں۔ والدین کی روح، کیونکہ پورا سال ہر شب جمعہ آپ کے جن کے ماں باپ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، ماں ہر شب جمعہ اپنی اولاد سے بھیک مانگنے آتی ہے، آ کر اپنی اولاد کے گھر میں اس کے کمرے سے کہتی ہے، کیا مانگتی ہے کہ میرے لیے قرآن پاک پڑھو، میرے لیے فاتحہ خوانی کرو، میرے روح کے صالح ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ تقسیم کرو۔ ماں باپ اولاد کے گھر بھیک مانگنے آتے ہیں جب وہ قبر میں اپنی ہوتے ہیں، تو ماں کی باپ کی روح آتی ہے،
تو اس پر میرے امام علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں میں ایک روز بیٹھے ہوئے تھے تو محرم الاحرام کی اہمیت بتا رہے تھے، اور بالخصوص انہوں نے روحوں کے متعلق جس وقت بات کی کہ بھئی محرموں میں یہ کام احترام کے ہمیں کرنے چاہیے، تو ایک شخص امام علی علیہ السلام کے پاس جب بیٹھا ہوا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، تو مولا علی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مولا علی وہ کون سا ایسا راز ہے جو انسان جس سے نا واقف ہے، وہ راز کون سا ایسا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک راز پروردگار نے عالم برزخ عالم ملکوت میں رکھا ہے کہ جس کا تعلق مرے ہوئے لوگوں سے ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ مولا علی علیہ السلام وہ راز کیا ہے؟ اور اس پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شخص جس وقت زمین پر محرم کا چاند نظر آتا ہے، اللہ مرحومین کو یہ مہلت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی اپنی برزخ سے آوازیں بلند کریں اور چیخ کر اپنے وارثوں کو بلائیں اور انہیں محرم الاحرام کی اہمیت کا بتائیں، اور یوں ماں باپ کی روحیں اپنی اپنی اولاد کو پکارتی ہیں اور ان کے گھروں کی طرف دیکھتی ہیں۔ ان محرم الاحرام کے ایام میں دوسروں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے، اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم الاحرام کے مہینے میں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کا احساس کریں، اچھے کام کریں، ان کے لیے نماز نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں سے محبتیں کریں، پانی پلائیں، شربت پلائیں، تمہارے محرومین اس کا ثواب پا سکیں اور برزخ میں بیٹھے آپ کے لیے دعائیں فرمائیں۔ تو میں اپنے چاہنے والوں کو، عقیدت مندوں کو، مریدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرمان مولا کائنات کے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا علی وہ ہستی ہیں جن سے زمین و آسمان کے راز پوچھنے کی بجائے انہیں ہمیشہ الجھنوں میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے دیکھا حضور کے قدموں میں رہ کر مولا کائنات نے وہ ہم تک پہنچا ہے، بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں مولا علی مشکل کشا علی اپنے پیارے آقا سے پوچھتے تھے اور وہ انہیں بتاتے تھے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ مولا کائنات ہم اہل سنت کی ہیں، یہ نہیں کہ یہ کسی اور فرقے کے ہیں۔ ہم ان کا ذکر کرتے کیونکہ ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کیونکہ ہمیں ہمارے پیارے صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں جب حضور کے ساتھ اکثر سفر میں جاتا تھا یا غار میں رہا تو اس دوران بھی حضور مولا کائنات کی فضیلتیں بتاتے تھے اور بہت ہی زیادہ ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ اکرام نے ہمارے یہ بتایا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی فضیلتیں کیا ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ حضور سے علی پاک کا ذکر ہی سنتے تھے، اور جب وقت کے خلیفہ کسی بھی مشکل میں ہوتے تھے تو اس کا مسئلے کے حل کے لیے ہمیشہ مولا کائنات کو پاس جاتے تھے یا انہیں اپنے پاس بلوا لیتے تھے، اور ان کی محبتیں آپس میں اتنی تھیں اور اتنی ہیں لوگوں نے انہیں فرقہ واریت میں ڈال دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ صحابہ ہمارے ہیں، کسی نے کہا اہل بیت ہمارے ہیں۔ حضور کے گھر والے اور در والے ہمیں بہت پیارے ہیں، ہم اہل سنت کو ہم ان ہستیوں کا انتہائی ادب اور احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے ادب کا مقام ہے۔ وہ تو انتہائی جاہل لوگ ہیں جو انہیں آپس میں مقابلہ کروا رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت کا۔ صحابہ اہل بیت کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ حضور کی آل سے کیا محبت کم کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی شخص نے کی ہے تو وہ حضور کا تو اس کا معاملہ ہے، وہ صحابی تو نہیں تھے نا، وہ تو کسی لسٹ میں نہیں آتے ہیں جو گستاخ تھے۔ صحابہ کی تو عظمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام تو اتنے جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی آل کا، حضور کے خاندان کا بہت احترام کیا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ان ایام میں محرم الاحرام میں
صحابہ کا ذکر کریں، شان اہل بیت بیان کریں اور ان کو جدا نہ کریں، انہیں آپس میں خدا را رہنے دیں، اور قبرستانوں میں بھی جائیں تو اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھیں یا گھر بیٹھ کر ان کے لیے کوشش کریں کہ ان ایام میں اور قرآن پاک پڑھ کر ان کی روح کو ثواب کریں، 72 شہداء کربلا کی روح کو اس کا ثواب پیش کریں۔ آپ کے والدین، آپ کے بزرگان دین وہاں بیٹھ کر خوش ہوں گی ان کی روحیں کہ ہمارا بیٹا اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور ان کے لیے آج کل جو سلسلہ احترام کا چل رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے تحفہ بھیج رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔